صحیح ہے. یا رب الشرور. ماشاء اللہ مستقیم واپسی مستقیم کھڑا ہے، بالکل تیار بیدار کھڑا ہے. کس کو نامزد کرو گے؟ کس صاحب قسمت کے اچھے موسم میں تم لاٹری برآمد کرو گے؟ تم نے تقریر شروع کر لی. زبیر ہے. اچھا، زبیر کو نامزد کیا ہے. اچھی بات. آگے آؤ جوان، آگے آؤ. ہاں استغفر اللہ. اب یہ صحیح پڑے گا تو بامراد ہو جائے گی نا، مراد مند ہو جائے گا. یہ رکھنے کے لیے کوئی دو گزار نہیں. یہ تناولا. اچھا، تیرا سب پہ جو ہے نا فتح کی ٹوپیاں ہیں. پھر وہ یہ تناول العرصت ہے، سب پہ فتح پڑو. تیرا تعلق مذہب مفتوح سے ہے. جی آگے. ہاں پڑھو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہاں کیا پڑھا؟ لأن متصل بھی، یہ زبیری عبارت ہے. پھر وہی اس پہ رفع پڑا تو نے. جہاں فتح ہوتے ہیں وہاں رفع پڑھتے ہیں، جہاں رفع وہاں فتح. اسی کو کہتے ہیں علی الٹھب. علی الٹھب کیسا متفق، نابینا جی کی لاٹھی. آگے چلو. وَإِن لَّمْ يُسَمَّهُ. شاباش. فَأَشْبَهُ الْبِنَاءَ. یہ اعراب زبیری ہے. پڑھو آگے. ادھر گل کھلاؤ تم. ویسے بھی برسات میں مختلف گل کھلتے ہیں، پھر سبزے پھوٹتے ہیں. فشابہ. اچھا. شاباش. چلو بس کرو میرے خیال سے. باقی انشاءاللہ توانائی بچا لو کل کے لیے. تو مستقیم اس کو درست کرا دے رہے یا غلط؟ اس نے تو سنی نہیں. ہاشمی. اچھا، میں سمجھا ہاشمی سرمے والے. حج پہ جائے تو اچھی بات ہے، وہاں سیکھ لے گا نا. وہاں سیکھ لے گا، دعا کر لے گا یا اللہ
میری عبارت بھی درست کر لیں، حالت بھی درست کر لے اور عبارت اور اعراب بھی درست کر لیں. حج کے بعد انشاءاللہ صحیح پڑے گا، اور اس کے بعد بھی غلط پڑھی تو پھر سال میں دوبارہ حج پہ بھیجیں گے پھر. یہ بڑا عجیب مرحلہ ہوگا. فی الحال تو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ حج سے اپنی اصلاح لے کے آؤ، لیکن اس کے بعد بھی تو نے غلط پڑھی تو پھر دفتر نظام میں لے کے جائیں گے اور وہاں تواضع کے لڈو تیرے اوپر برسائے جائیں گے، اکرام کے لڈو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. اب قدر متنوع مسئلہ ہے تو اس لیے فصل لے آئے. ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وان لم يسمه. صوفی نے اگر کوئی مکان بیچا، اسی زبیر نے اپنا مکان بیچا شیخ مستقیم پہ، دارن دخل بناؤها فی البیع، تو دار ما یدور علیہ، دار تمام اشیاء کو شامل ہے، تو اس لیے اس میں بنا عمارت بھی داخل ہے. جب کہا اس نے میں یہ مکان بیچتا ہوں، گھر بیچتا ہوں اور دار آپ کو بیچتا ہوں، تو گھر میں یہ ساری چیزیں، گھر جو ہے ان تمام چیزوں کو گھیر رہا ہوتا ہے. بنا عمارت بھی شامل ہے، فی البیع اس کا گیٹ بھی شامل ہے، گیٹ سے متعلقہ بھی شامل ہے. وَإِن لَّمْ يُسَمَّ، ضروری نہیں ہے کہ ہر شے کے بارے میں نامزدگی کر دی جائے کہ جناب یہ بھی اس میں شامل، یہ بھی اس میں شامل. گھر میں ہزاروں اشیاء ہوتی، ہزاروں اینٹیں لگی ہوتی، تو ایک ایک اینٹ کے بارے میں تو نامزدگی نہیں ہوگی. تو گھر فرمایا با صورت قضائے ہیئتی، جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، جہاں بھی ہے، کہا جاتا ہے جیسا ہے، جہاں ہے، جتنا ہے، اس کا سودا ہو رہا ہے. یہ لکھا جاتا ہے کاغذات، اسی بنا پہ سودا ہو رہا ہے، جیسا ہے، جہاں ہے، جتنا ہے. وَإِن لَّمْ يُسَمِّ لِأَنَّ اسم الدار يتناول العرش والبناء. دار بولا ہے، دار اس نے زمین یا عرصہ یا بقعہ یا پلاٹ کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ اس نے گھر کا نام لیا ہے، مکان کا نام لیا ہے، منزل کا نام لیا ہے، رہائش گاہ کا نام لیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ لغوی لحاظ سے ان کے معنی میں قدر فرق. فی العرف وَلِأَنَّ مُتَّصِلٌ بِهِ اتصال قرار. پھر یہ کہ آپس میں ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں گھر میں، اور ان تمام کے جڑنے سے گھر کا ایک نقشہ سامنے آیا ہے. اتصال قرار اس طرح کے آپس میں متصل ہیں، پختگی کے ساتھ، پیوستگی کے ساتھ. فیکون تبعا لہو، تو اب یہ زمین سے اٹھائے نہیں جا سکتے، ہٹائے نہیں جا سکتے، کہیں اور بٹھائے نہیں جا سکتے. یہ کوئی گتے کا گھر نہیں، پلاسٹک کا، صرف ماڈل والا گھر نہیں ہے جو بناتے ہیں نقشے میں، شیشے میں بند کر کے رکھتے ہیں ایجنسی والے. وہ والا بنگلہ نہیں ہے، حقیقی بنگلہ ہے. فاشبہ البنا، تو یہ ساری چیزیں فرمایا اس میں بنا سے متعلق. ولا يدخل الزرع في بيع الارض الا بالتسمية. ہاں بتا دیا آپ کو، یہاں اتصال قرار نہیں ہے. فصل لگائی جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے اور پھر اس کی برخاستگی ہو جاتی ہے اور ختم کر لیتے ہیں اس کو. اور بنا عمارت اس طرح نہیں کھڑی کی جاتی کہ سیزن کے لیے اس کے بعد اٹھائیں گے اگلے سیزن میں نئی عمارت کھڑی کریں گے، کوئی گپ شپ کی بات نہیں ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں اگر فصل لگی ہے، زرع کوئی کھیتی وغیرہ ہے، سبزہ اور فصل ہے، تو وہ اتصال قراری نہیں ہے. زمین بیچی، اس میں فصل لگی، فصل کا الگ تسمیہ کرنا پڑے گا. الا بالتسمیہ لأنه متصل به للفصل لا اتصال قرار. فشابه المتاع الذي استودع فيه،
مثال ایسی ہو گئی جیسے کچھ ساز و سامان اور متاع وغیرہ آپ کا کسی کے اسٹور میں، جسے مستودع کہتے لغت عربیہ میں، اور تم لوگ اس کو گودام اور اسٹور کہتے ہو، اس میں چیزیں رکھی ہوں، تو ظاہر اگر وہ اس گودام کو اسٹور کو بیچتا ہے تو ضروری نہیں اس میں جس قدر بھی کاٹ کباڑ ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی ہو جائے۔ متعلق ہے اس طریقے سے اگر فضلاجات اور فاضل سامان جسے آپ کاٹ کباڑ سے تعبیر کرتے وہ بھی 50,000 کا ہے تو مفت میں کیسے دے گا وہ؟ تو ہاں تصریح کر دی گئی کہ جناب یہ مکان ہے اور یا اس طریقے سے یہ زمین ہے، یہ اسٹور ہے اور اس میں جتنی اشیاء موجود ہیں تو کل تعلقے کے ساتھ اور کل موجودہ اشیاء سمیت میں اس کو بیچ رہا ہوں فلاں صوفی مستقیم کو، بالکل مستقیم والا سیدھا سیدھا سودا ہے تو ٹھیک۔ ومن باع نخلا او شجرا فيه ثمر، بیچا کسی نے نخلستان کو بیچا، نخلستان جانتے ہو، او شجرا فيه ثمر، کوئی سا بھی، آگے شجر بولا کوئی سا بھی، نخلستان تو خاص عربستان وغیرہ میں اور بقیہ علاقوں میں اور بھی کئی سارے شجر ہوتے ہیں، پیڑ ہوتے ہیں، آم کے ہوتے ہیں، مالٹے کے ہوتے ہیں، کنو کے ہوتے ہیں اور کیلے کے ہوتے ہیں، انار کے ہوتے ہیں اور کیا کیا اسمار ہوتے ہیں۔ شجرن فی ثمر فثمرۃ للبائع، ثمر اس پہ لگ رہا ہے، کچھ تو باقاعدہ پورا ہو گیا ہے، کچھ ایسا ادھورا ہے، ایسا ایسا وہ بھی پک رہا ہے، پورا ہو رہا ہے اور سالم اور کامل بن رہا ہے۔ تو ظاہر ثمر مستقل اس کی قیمت ہوتی ہے، اس لیے باغات بکتے ہیں۔ سیب کا باغ ہے 20-20 لاکھ میں، آم کا باغ ہے 50 لاکھ میں، اتنا بڑا باغ ہوتا ہے، بکتے ہیں وہ۔ اس طریقے سے موسمبیوں کے، اعلیٰ ترین مالٹوں کے، سنگتروں کے مہنگے ہوتے ہیں، فروٹر وغیرہ کنو نکما ہے اس کا سستا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں شجر اس پہ اس طرح پھل لگ رہے، ثمر فثمرۃ للبائع، باغ بیچا اس نے، زمین بیچی، ٹھیک ہے، اس میں پیڑ بھی بیچ دیے اس نے، کیونکہ پیڑوں کا اتصال شدید ہے جڑوں کی وجہ سے، لیکن جو پھل اس پہ لگا ہوا ہے وہ سیزنی ہے اور وقتی ہے، اور جب تک باقاعدہ اس کی تصریح نہ ہو 20 لاکھ کا ثمر ہے اس پہ، اگرچہ وہ سودا کرتے وہ غلط کرتے ہیں اور سودے ان کے تقریباً مکروہ ہوتے ہیں اور بہت پہلے سے بڑے تجار جو ہوتے ہیں بڑی جہالت سے کام لیتے ہیں، بڑے بڑے باغ ابھی پھل ان پہ پورا آئے نہیں اور جا کے ایڈوانس میں سودا کر لیتے، ایڈوانس دے آتے ہیں، جناب یہ 20 لاکھ میرا ہو گیا، 30 لاکھ میرا ہو گیا، خاص طور پہ سیبوں میں اور یا آموں میں، ان کی بڑی فصلیں ہوتی۔ وہ الگ بات ہے کہ مستقل وہ معاملہ شرعاً جو ہے مکروہ تحریمی ہے، صحیح نہیں ہے، جب تک ثمر جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے، تقریباً حجم کے لحاظ سے، وجود جثے کے لحاظ سے پورا ہو تو ٹھیک ہے، رنگت میں کمی بیشی اس سے قبل میں بات ہو سکتی ہے، لیکن بیع الثمار قبل بدو صلاحها مستقل بیع، آگے بات آ رہی ناجائز، غلط ہے، لیکن اس کو شامل کیا جا سکتا ہے زمین میں یا پیڑوں کے بیچنے میں یا نہیں۔ کسی کو لکڑیاں چاہیے اور وہ پیڑ خرید رہا ہے، اس لیے کہ بہت سارے 50-100 پیڑ اس میں ایسے ہیں کہ تقریباً اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، جیسے تم ریٹائر ہوتے ایسے اشجار بھی ریٹائر ہوتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے ان کی بھی، اور جوانی میں شباب ہوتا ہے، شباب کا اپنا زور ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے اس پہ اسمار آتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ درخت بھی بڈھے ہو جاتے ہیں، کھوکھلے ہو جاتے ہیں، خشک ہونے لگتے ہیں، جان نہیں رہتی، پھر ان کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے 50 سے 60 قسم کے اس طرح گوئے کے پیڑ ہیں جو اب تقریباً نکمے ناکارہ ہو رہے ہیں اور ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ کاٹ لینا، پھر ان کی لکڑیاں لے لو، اور وقتی طور پہ ان پہ اسمار لگے ہوئے، ٹھیک ہے، بہت سارے پرزور تو نہیں ہیں لیکن ہیں، بہرحال موجود ہیں، ہزاروں میں تو اگر لاکھوں میں نہیں۔ فثمرۃ للبائع الا ان یشترط المبتاع، ہاں اگر خریدار مستقل اس کے بھی پیسے دے دیتا ہے، کہتا ہے درخت خریدتا ہوں بمائے ما علیہا، جو لگا ہوا ہے ان پہ، ان تمام پھلوں سمیت، تو بھی ٹھیک۔ لقول علیہ السلام من اشترى ارضا فيها نخل فالثمرۃ للبائع، تو عمومی طور پہ ثمر بائع کا ہی ہوگا، الا ان یشترط المبتاع ذلك،
اور اس کی الگ ظاہر قیمت ادا کرے گا. وَلِأَنَّ الْاِتِّصَالَ وَإِنْ كَانَ خِلْقَةً. اور کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب یہاں بھی تو اتصال خلقی ہے. ذرا کم کر لو، اس کی سیٹی کو کم کر لو. وَإِنْ كَانَ خِلْقَةً، شوق نہ کرے بہرحال. وَإِنْ كَانَ خِلْقَةً، ٹھیک ہے. فَهُوَ لِلْقَطْعِ لَا لِلْبَقَاءِ. ہے اتصال اس میں لیکن اتصال وقتی ہے. اتصال خلقی تو ہے لیکن خلقی مستقل ہوتا ہے، لا ينفك ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ لا ينفك ہو، بلکہ اپنے وقت پہ یہ منفک ہو جائے گا. تم منفک نہیں کرو گے، خود بخود خودکار نظام خلقی کے تحت یہ منفک ہو جائے گا. بہت سارے یہ جو سردے گرمے ہوتے ہیں، خربوزے تربوز ہوتے ہیں، جب یہ پک جاتے ہیں، اگر تم نہیں توڑو گے بیلوں سے تو خود بخود وہ الگ ہو جاتے. جب دیکھو گے صبح جاؤ گے تو وہ تربوز ہے یا خربوزہ ہے یا سردہ گرما ہے، وہ بالکل اس بیل سے الگ ہو چکا ہوتا ہے، کٹ چکا ہوتا ہے. ایک وقت ان کا آتا ہے جب پورا پک جاتا ہے، خلقی نظام کے تحت انفکاک آ جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ باغبان اس سے پہلے ایسا وہ پک جائے کہ بیل اس کو خود بخود چھوڑ دے، منفک ہو جائے، اس سے دستبردار ہو جائے، تو وہ پھر زیادہ متحمل نہیں ہوتا، بالکل پکا ہوا ہوتا ہے. اس کو پھر آپ اس طرح گاڑیوں میں ٹرکوں میں لاد کے دور دور تک نہیں بھیج سکتے ہو. تو اس لیے اس سے قبل ہی ہفتہ پہلے یہ ٹاپو توڑ دیتے ہیں، تاکہ جہاں انہیں پہنچانا ہے وہاں پہنچا سکیں. جیسے کیلوں کو آپ دیکھتے ہو بالکل ہرے آتے، ایسے ہی کرتے ہیں یہ. تو یہ ہے فرمائے اتصال خلقی، وقتی اور سطحی اور عارضی. اس لیے یہ اتصال یہ خود بخود بھی ختم ہو جاتا ہے اگر تم ختم نہیں کرو گے وقت آنے پر. وَلِلْقَطْعِ لَا لِلْبَقَاءِ. فَصَارَ كَالزَّرْعِ. تو اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے ذرا آپ فصل لگاتے ہو اور فصل ظاہر ایک وقت کے لیے ہو، گیہوں کا فصل ہو، اس کا سلسلہ فرمایا، اور یا اس میں جو کی گوئے کہ زراعت ہو ساری کی ساری، کوئی بھی فصل، چنے وغیرہ ہیں، چاول ہیں، وقتی سیزنی ان کی فصلیں ہوتی ہیں. فصار كالزرع. اور فصل جو لگی ہوتی ہے تو وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. زمین بیچتی کسی نے تو یا تو تصریح ہوتی ہے فصل سمیت اس کو بیچ رہا ہوں، تو ظاہر فصل اس میں لگی ہوئی ہے، اس پہ اناج آئے گا یا اس میں سبزہ ہے، سبزہ کاٹا جائے گا، بطور چارے کے جانوروں کو دیا جائے گا، بیچا جائے گا، اس کی اپنی قیمت ہے. اور اگر آپ رہنے دو گے یہاں تک کہ وہ پک جائے، مکمل طور پہ انتہا کو پہنچ جائے، اس پہ اناج لگ جائے، اس کی اپنی قیمت ہے. تو اس لیے یا تو تصریح کرنی ہوگی یا بدون تصریح کے فصل مالک کی ہوگی، زمین کے ساتھ نہیں جائے گی. وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعْ وَسَلِّمِ الْمَبِيعَ. اور جب زمین کی بے کر لی اور سودا کر لیا تو پھر کہا جائے گا سودا کر لیا، پیسے لے لیے، آدھے پیسے لے لیے، اور اب وہ کہتے کہ جناب اس پہ آپ مجھے ذرا مزید چھوڑو کہ پھل وغیرہ رہیں یہاں پہ، فصل رہے، اس لیے کہ 15 دن اس کو اور لگیں گے، 15 دن میں یہ فصل پکے گی اور یہ اناج وغیرہ یا پھل اس طرح اور ذرا صحیح سالم سڈول اور پکے ہو جائیں گے، پختہ ہو جائیں گے. یہ غلط ہے، خود غرضی والی بات ہو گئی. اقطع وسلم المبیع. کہا جائے گا جب بے ہو گئی تو نے پیسے لے لیے، اچھے خاصے ایڈوانس نہیں بلکہ آدھے پیسے بھی وصول کر لیے، کہا جائے گا اقطعھا، اب اپنی فصل اسمار وغیرہ توڑ کے ہٹا دو، وسلم المبیع، اور مبیع ان کے حوالے کر دو. وَقَذَا إِذَا كَانَ فِيهَا زَرْعٌ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْبَائِعِ. اس لیے کہ ملک مشتری جو ہے یہاں مشغول بملک البائع ہے، بائع کا قبضہ ابھی باقی ہے، بائع کا جو ہے وہ باغ سارا کا سارا، پھل اور فصل اناج وغیرہ وہ لگی ہوئی ہیں ساری چیزیں. فَكَانَ عَلَيْهِ تَفْرِيقُهُ. تو چاہیے کہ جب اس نے زمین بیچ دی اب زمین فارغ کر کے اس کے حوالے کر دیں، وہ تسلیم ہو، اس کی تسلیم میں دے دے، اس کے ہاتھ میں دے دے، قبضے میں. كَمَا إِذَا كَانَ فِي مَتَاعٍ. جیسے اس زمین میں اس کا اس طرح ساز و سامان رکھا ہوا تھا، کوئی فرنیچر وغیرہ رکھا ہوا تھا، کام کرتا ہے، کباڑیا ہے، اس لیے بہت سارے اموال جمع کیے اس نے خالی پلاٹ میں،
پلاٹ بیچا تو کہا جائے گا اب یہ سارا کا سارا متعلقہ سامان کباڑیا اٹھا لو. کما اذا کان فی متاع وقال الشافعی یترک. امام شافعی مہربانی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، فرمایا رہنے دو حتی یظہر صلاح الثمر ویستحصد الزرع. کہتے کوئی بات نہیں، پھل اگر ایسے ہیں کہ ان میں لگیں گے چند دن لگیں گے صحیح معنی میں، تب وہ پیلے پڑیں گے اور تب وہ قابل توجہ ہوں گے، قابل اخذ ہوں گے. اور ایسے وقت میں اگر توڑوا دیے تو شاید یہ کام کے نہ رہیں، صرف کیریوں کے طور پہ رہیں، ضائع ہو جائیں. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، فراخ دلی کا ثبوت دو، اس کو موقع دو. 15 دن لگتے ہیں، 2 ہفتے لگتے ہیں، 3 ہفتے لگتے ہیں، کوئی حرج نہیں، تیرا کیا جائے گا، چھوڑ دو اس کو، رہنے دو. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر فصل وغیرہ وَيُسْتَحْسَدُ الزَّرْعَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إِنَّمَا هُوَ التَّسْلِيمُ الْمُعْتَادُ. امام شافعی فرماتے ہیں ٹھیک ہے بے ہو گئی زمین کی اور ساتھ ساتھ اس پہ فصل لگی ہے، باغات لگے ہیں، اسمار ہیں، تو یاد رکھو یہ تو المعروف والمشروط والی بات. عرف میں جب معاملہ ہوتا ہے کسی زمین کا، ٹھیک ہے اس پہ ابھی پھل صحیح معنوں میں پکے نہیں ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ معاملہ ہو گیا اور کہ جناب کل وہ آ جائے کہ جناب آپ کا پھل اور آپ کے اسمار، آپ کی فصل، آپ کے میوے وہ جس حال میں بھی ہیں، جس کیفیت میں بھی ہیں، آج کے دن میں یہ سارے کے سارے تو نے اتارنے ہیں، اٹھوانے ہیں یہاں سے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. جو یہ لین دین کرتے ہیں تو وہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار رہتے ہیں، اتنی گنجائش و کشائش وہ رکھتے ہیں. لأن الواجب انما هو تسلیم المعتاد، اور معتاد المعروف کالمشروط والمعہود. وفی العادہ لا یقطع کذالک، عادت یہ ہے کہ نہ کوئی توڑتا ہے اور نہ توڑنے پہ کسی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ناقص اور نہ تمام سارا کا سارا باغ وہ اتار لے. کیا کرے گا وہ، بیکار جائے. ایسا نہیں ہوتا. وصار کما اذا انقضت مدت الاجارہ فی الارض زرع، کی مثال ایسی ہو گئی جیسے مدت اجارہ ختم ہو گئی. اجارے کی مدت تھی مثلا 6 مہینے کی، اور 6 مہینے کا کرایہ اس نے دینا تھا اس کو زمین یا فصل میں سے ایک حصہ دینا تھا. وہ مدت پوری ہو گئی. وفی الارض زرع، اور زمین میں زرع فصل ابھی لگی ہوئی ہے، فصل کو 1 ہفتہ اور چاہیے. موسم کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، بارشیں ہوتی رہیں جیسے آج کل کا موسم ہے، ٹھنڈا موسم ہو تو اس میں فصل میں مزید دیر لگ جاتی، 15 دن 20 دن اور دیر لگ جاتی پکنے میں، پیلا پڑنے میں اور کارآمد بننے میں. موسم گرم ہے جیسے یکایک مسلسل گرمی پڑتی ہے شہزاد پور وغیرہ میں، اندرونی سندھ میں مہلک قسم کی گرمی، جیکب آبادی گرمی، تو اس میں 20 دن پہلے یہ سارے اناج اور ساری فصلیں پک جاتی اور پیلی پڑ جاتی، کبھی مہینہ پہلے آ جاتی. تو اس لیے فرماتے ہیں یہ تو دیکھنا ہوگا. فی الارض زرع، فصل لگی ہوئی ہے، اتفاق سے موسم بارد رہا اور بادلوں والا رہا تو اس لیے 1 مہینہ دیر ہو گئی فصل کے پکنے میں، اور اس طریقے سے زردی حاصل کرنے میں، پیلاہٹ حاصل کرنے میں جو پختگی کی علامت ہے اس سے پہلے بیکار. مہینہ تاخیر ہو گئی تو یہ مہلت دینی ہوگی. قلنا، ہم جواب دیتے حضرت شافعی کو، بات تو آپ کی بڑی معقول ہے، ہر باغبان کو، صاحب فصل کو بڑی اچھی لگے گی. ہونا کا تسلیم واجب ایضاً، ہم کہتے ہیں جناب وہاں بھی کوئی مفت میں نہیں چھوڑی جائے گی فصل. آپ کی بات تو صحیح، آپ نے مثال پیش کر دی. کبھی اس طرح موسم ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، تقدم تاخر تقریباً 1 مہینے تک ہو جاتا. بات تو آپ کی مسلمہ ہے، مانتے ہیں اس کو، یہ رعایت دینی پڑتی ہے، لیکن یہ بھی واضح رہے جناب یہ اضافی جو یہ مدت گزارے گا، مہینہ اضافی گزروائے گا اپنی فصل کو اس زمین میں، اس کا الگ کرایہ دینا پڑے گا، مفت میں نہیں. اس لیے فرماتے ہیں امام ہونا کا تسلیم واجب ایضاً حتی یترک باجر و تسلیم العوض کا تسلیم المعوض. تو اس لیے ایسا ہی ہے، گویا کہ اس نے فصل کو اٹھا لیا اس لیے کہ عوض دے دیا اس. ولا فرق بین اذا كان ثمر بحال لو قيمه او لم يكن في الصحيح.
اور اس سے کوئی سروکار نہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر فصل تیار ہو گئی ہے اور صرف 4-6 دن کی دیر ہے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ فصل نے اور یا پھلوں نے، اناجوں نے زمین سے بعد الخرید اور بعد الفروخت کوئی اضافی حصہ انرجی وغیرہ کا، توانائی کا کشید نہیں کیا ہے، اور وہ ناجائز ہے. جب زمین بک گئی، اب ارض غیر میں سے گویا کہ اس طریقے سے وہ توانائی کشید کرے، وزن بڑھائے، اس میں پختگی آوے، وہ غلط ہے. صحیح بعضوں کا ہی کہنا تھا. اور اگر تقریباً تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، جیسے آگے صورتیں آ رہی ہیں اگلے سبق، تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، حجم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جس قدر انہوں نے جسامت اپنانی تھی اور حجم کو بڑھانا تھا، وہ جثہ حجمیت ہو گئی ہے، اب اس میں اضافہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں قدر رنگت میں تبدیلی وہ آ سکتی ہے اور وہ ضروری ہے، قدر کشش آ جائے، جاذبیت آ جائے، خوبصورتی آ جائے. تو بعض رات کہتے ہیں ہاں اس میں کوئی حرج نہیں، پھر آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں اور وہ اس طرح چھوڑ سکتا ہے 4-6 دن ہفتے کے لیے. تو اس لیے فرماتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الثَّمَرُ بِحَالٍ لَهُ قِيمَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّحِيحِ. قیمت والا وہ ہے جو تقریباً تیار ہو گیا ہے اور قیمت اس کی نہیں ہے، ابھی اس کو ایک ہفتہ بہت ضروری طور پہ چاہیے، ورنہ بالکل ہی بیکار. اور وہ 1/4 قیمت پہ، 1/3 قیمت پہ وہ اس طرح چلا جائے گا، ایک چارے کے طور پہ چلا جائے گا اور ایک پھل کے طور پہ نہیں جائے گا. تو کہتے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں. وہ یکون فی الحال للبائع، یہ چیز بائع کی ہو گئی، بائع سے کہا جائے گا اپنی چیز فوری طور پہ بہرحال اس کے لیے اب صورت بنا لو، برداشت پرداخت کی صورت بنا لو. لأن بیعہ یجوز فی اصح روایتین علی ما نبین، کیونکہ بے بہرحال دونوں صورتوں میں جائز ہے ان کی فرمائے، ہم بتائیں گے آپ کو آگے. یہ پھل وغیرہ اسمار وغیرہ جو ہیں. فلا يدخل فی بیع الشجر من غیر ذکر، تو اس لیے یہ چیزیں بدون ذکر کے اشجار وغیرہ میں نہیں آئیں گی. جب اشجار میں نہیں آئیں تو جب اشجار کی بے الگ کر دی تو اب کہا جائے گا ان کو بھی الگ کر دو درختوں سے اور درختوں کو فارغ کر کے دے دو اس کے قبضے میں، 24 گھنٹے سے زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے، یہ کہا جائے گا اس کو. وَأَمَّا إِذَا بِيَتِ الْأَرْضُ وَقَدْ بَذَرَ فِيهَا، یہ جزیات منتشرہ مختلفہ قریب قریب. اب اس پہ تفریح ایک اور ہے، جیسے کل کے سبق میں ایک تفریح کر رہے تھے، اب اس پہ یہ تفریح ہے. اما اذا بیعت الارض وقد بذر فیہا صاحبها، اور اگر زمین بیچ دی کسی نے اور اس میں صاحب ارض نے بوائی کروا دی تھی، بذر فیہا صاحبها، بیج ڈلوا دیا تھا، ولم ينبت بعد، اور ابھی تک اس کی جو ہے اس طریقے سوئیاں برآمد نہیں ہوئی، بالیں برآمد نہیں ہوئی، لم يدخل فیہ البذر، تو بذر اس میں شامل نہیں. ہاں بذر اگر برآمد ہونا شروع کر لے، زمین میں سے پھوٹنا شروع کر لے، ہریالی برآمد ہو، سوئیاں برآمد، وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر ایسا نہیں اور ابھی زمین میں دبا ہوا ہے تو وہ زمین میں ایک قسم کی امانت ہے. کیا ہے؟ مستقل طور پہ. لأنه مودع فیہ، دیکھیں بطور امانت کے ہے. کالمتاع، جیسے سامان رکھوایا تھا آپ نے خالی پلاٹ میں، ولو نبتا، اور اگر اس میں سے باقاعدہ پھوٹنا شروع ہو گیا، ولم تصر لو قیمہ، لیکن قیمت کوئی نہیں ہے، ابتدائی بالکل پیلی قسم کی سوئی ہے، اولن جو سوئی برآمد ہوئی پیلی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں ہریالی آتی. تو کہتے ہیں وہ اس طریقے سے اگر لطیف سوئیاں برآمد ہوئی باقی کچھ بھی نہیں ہے، لم تصر لو قیمہ، ان کو کیا کریں؟ فقط قیل لا يدخل فیہ، بعضوں نے کہا یہ بھی داخل نہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ داخل نہیں تو پھر تو نقصان اس کا ہو گیا، خود وہ کسی کام کی نہیں ہے وہ، اور یہ آپ کہتے ہیں بے میں داخل نہیں تو کوئی ضائع گیا سارا بیج اس کا. وقت قیل يدخل فیہ، یہ بات زیادہ مناسب ہے. بے میں اس کو شامل جان لو، اس کی الگ قیمت لگا لو، کیونکہ فصل باقاعدہ اس میں بیج لگا ہوا ہے اور وہ جگہ جگہ سے بیج جو ہے وہ پھوٹ رہا ہے اور کچھ عرصے بعد فصل برآمد ہو جائے گی اور کارآمد فصل ہے اس کی ہو جائے گی، اس میں سے کما لے گا، بیچ دے گا یا اپنے کام میں لے آئے گا، اس کو تو نفع ہوگا اس سے. اور اگر آپ کہو کہ نہیں اس کو نہیں دیں گے اور یہ اس سے نکال لے ہٹا دے تو ظاہر اور نقصان اس کا. وقیل يدخل فیہ وكأن هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن ينال المسافر والمناجل.
کہتے ہیں یہ اس اختلاف مدار ہے کہ آیا کسی سبزے کو بیچنا ایسی حالت میں صحیح ہے یا نہیں. بتا دیا آپ کو بالکل ابتدائی حالت میں کہ سوئیاں ہی برآمد ہوئی ہوں، اور ان میں ابھی گویا کہ اس طریقے سے انشراح اور انتشار والی، شیوع والی اور پھیلنے والی کیفیت اور کھلنے والی کیفیت نہ آئی ہو. تو کہتے ہیں بعضوں نے کہا ہے کہ جناب اس کی بے صحیح، بعضوں نے کہا صحیح نہیں. قبل ان ینال المسافر والمناجل. مسافر، شفرہ، شفرہ جانتے ہو یعنی جانور چرتے ہیں، شفرۃ الابل، اونٹ کے مبارک ہونٹ دیکھیں کیسے حسین جمیل ہوتے ہیں، لطیف تار والے. اچھا تو کہتے ہیں مسافر، شفرتین، ثقیلتین. ثقیلتین ہوتے یا نحیفتین ہوتے ہیں؟ صوفی نے دیکھیں، ملاقات کی ہے شتر سے. اچھا ہونٹ کتنے پیارے ہوتے ہیں، حسین ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہاں. اچھا مسافری شفرتین، تو جانور چرے تو ظاہر گویا کہ اس کے ہونٹوں میں آ سکے، ظاہر وہ ہونٹوں سے اس طریقے سے توڑتے ہیں، اس چرتے ہیں. المناجل، اور مناجل جانتے ہو کیا ہے؟ کینچی. اچھا یہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ تم کہاں سے جانتے ہو درانتی کو؟ درانتی تو پوچھو مستقیم سے، دیہی آدمی ہے. باقی لکھا ہو دیکھا تم نے. تو اس لیے فرماتے ہیں المسافر والمناجل. تو مناجل درانتی سے ظاہر فصل کاٹ، یعنی اتنی ہو جائے کہ ایک مٹھی میں آ سکے، گرفت میں آ سکے. ایک مٹھی میں پکڑتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے منجل سے اس کو کاٹتے ہیں، تراشتے ہیں، تو اس قدر ہو جاوے. اسی طرح جب اونٹ ان کو چریں گے تو چرنے کے لیے بھی چاہیے کم از کم اس کی ہیئت اور بلندی جو ہے وہ 4-6 انچ ہو چکی ہو، تاکہ بآسانی وہ چر لیں، چر سکیں. تو اس طرح 2-3 انچ وہ توڑ کر لے لیں گے، چر لیں گے اور چبا لیں گے، اور اس کے بعد 1-2 انچ وہ زمین میں اس طرح اس کی بنا جڑ رہ جائے گی، کیونکہ وہ کھیرتے نہیں ہیں، توڑتے ہیں ہونٹوں سے. تو چاہیے کہ ٹوٹ جانے کے بعد کچھ حصہ اس کا نیچے ڈنٹل کا رہ بھی جائے. بہرحال یہ فصل سے متعلق بات ہے. تو بعض کہتے ہیں جب اس قدر فصل ہو جاوے سبزہ تو پھر اس کا بیچنا صحیح، اور بعض کہتے اس سے پہلے بھی صحیح، اسی پہ مدار. وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعَ وَالثَّمَرُ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَ مِنْهُمَا. اور زرع اور ثمر کہا کہ میں جناب بیچتا ہوں اس زمین کو بمعائد تمام حقوق کے، مرافق تمام سہولیات کے، تو یہ داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کے حقوق میں سے، سہولیات میں سے نہیں، اضافی شے ہے. حقوق میں سے اور سہولیات میں سے تو جس طرح اس کا پانی ہے، پانی کی باری ہے، اور دیگر چیزیں، راستوں کی حفاظت ہے. وَلَوْ قَالَ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَلَهُ فِيهَا وَمِنْهَا من حقوقها او قال من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا. اسی طرح اگر یہ کہتا ہے میں بیچتا ہوں اس زمین کو بكل قليل وكثير هو له فيها، جو کچھ بھی میرا ہے یہاں پہ تھوڑا ہے اور بہت ہے، زیادہ ہے، کم ہے، بیش، له فيها او منه ومن حقوقها، بكل قليل وكثير هو له فيها من حقوقها او قال من مرافقها، بكل قليل وكثير من مرافقها. یوں جوڑو، اس لیے کہ صرف مرافق تو پہلے ہو چکا ہے، اب ان کے ساتھ جوڑ کے تب بھی داخل نہیں ہوں گے. لما قلنا لانما ليس منهما. وان لم يقل من حقوق، دیکھیے ہاں اگر اس نے کہا بیچتا ہوں یہ آپ کو، اور یہ نہیں کہا کہ جو کچھ بھی اس میں ہے من حقوقها اس سمیت آپ کو بیچتا ہوں، من حقوق یہاں نہیں بولا بلکہ کہا بکل قلیل و کثیر لہو فیہا. سمجھ رہے ہو بات؟ حقوق اور مرافق نہیں کہا، حقوق اور مرافق نہیں کہا، ان کی تو نفی ہو گئی. صرف حقوق مرافق بولا ہو اور یا بکل قلیل و کثیر کے ساتھ بولا ہو، دونوں صورتوں میں وہ داخل نہیں ہوں گے. تو وَإِن لَمْ يَقُلْ مِنْ حُقُوقِ مِنْ مَرَافِقِهَا بَلْ قَالَ لَهُ فِيهَا. کیا بولا؟ لَهُ فِيهَا.
یہ ہے بکل قلیل و کثیر ہاں ہوا لہو فیہا، یاد رکھو من مرافقہا و حقوقہا نہیں بولا، صرف اتنا بولا بکل قلیل و کثیر ہوا لہو فیہا دخلا فیہ. یہ استثنائی صورت یاد رکھو، عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے اختبار میں بھی کہ عبارت کو حل کرو، تو اس لیے صرف حقوق مرافق نہیں داخل، بکل قلیل و کثیر من حقوق من مرافق تب بھی داخل نہیں. ہاں اگر حقوق مرافق نہیں بولا، بکل قلیل و کثیر ہوا لہو فیہا بولا ہے، اب داخل ہو جائیں گے، دخلا فیہ. یہ بات ہو گئی پوری. اما الثمر المجزوز والزرع المحصود، لیکن اگر ثمر ہے اور اس کو اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے ابھی پیکنگ باقی ہے، پیٹیوں میں بھرنا باقی ہے، لیکن اسمار اتار لیے گئے درختوں پر سے. والزرع المحصود، فصل ہے اس کی کٹائی ہو گئی، کٹائی ہو گئی ہے، صرف پرداختگی باقی ہے، تو ایسی صورت میں لا يدخل الا بالتصریح به لانه بمنزلۃ المتاع. تو اس طرح فرمائے اتارے ہوئے تمام تر قسم کے پھل اور کٹی ہوئی تمام فصلیں، تو فرمائے وہاں اگر اس طرح بھی بول لے بکل قلیل و کثیر هو له فیہا، پھر بھی داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ بالکل منفق ہو چکے ہیں، الگ تھلگ ہو چکے ہیں. اب تو یہ بطور امانتی متاع کے گوئے رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ اٹھائے گا اور صرف زمین فارغ کر کے وہ دے دے گا اور بیچے گا، یہ چیزیں داخل نہیں ہوں گی. یہ بہترین سوال کی جگہ ہے اور آ بھی چکا ہے یہاں ایسا ہی بہترین سوال، خوبصورت سوال. اس لیے تم ابھی سے اس پہ لال بتی جلا دو. ہاں کرتے ہیں نا ٹاپو، لال بتی جلا دیتے ہیں ابھی سے اس پہ. یہ صورتیں پوچھی جاتی ہیں کس صورت میں داخل کس میں نہیں، 4-5 صورت انہوں نے بتا دی. چلو اتنا ہی کافی ہے. اگلا دوسرا سبق ہے مستقل، اس میں بھی ایسی صورتیں 3-4.